درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ والی روٹس کہ ایک مرتبہ اللہ پاک نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف وحی بھیجی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سینڈ وحی ٹورڈز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی بھیجی اینڈ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، تمہاری گفتگو جتنی تمہاری زبان کے قریب ہے، تمہارے خیالات جتنے تمہارے دل کے قریب ہیں، تمہاری روح جتنی تمہارے بدن کے قریب ہے، تمہاری آنکھوں کا نور جتنا تمہاری آنکھوں کے قریب ہے، تمہارے سننے کی طاقت جتنی تمہارے کانوں کے قریب ہے۔ اب ذرا غور کریں کہ خیالات دل سے کتنے قریب ہوتے ہیں، روح دا سول ہاؤ مچ کلوزر دین اوور باڈی۔ فرمایا تمہاری آنکھوں کا نور جتنا تمہاری آنکھوں کے قریب ہے۔ تو فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں میرا اس سے بھی زیادہ قرب نصیب ہو جائے تو پھر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پاک پڑھا۔ ہائے 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 سبحان اللہ، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کا قرب مل جائے، we become closest to Allah سبحانہ و تعالیٰ، then recite abundantly، کثرت کے ساتھ پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے تو پھر قرب الہی بھی نصیب ہوگا۔ اور نبی پاک کی نام کی تو شان کیا ہے کہ آنکھوں کا تارا نام نبی پاک سے محبت، اللہ کے رسول کے نام سے محبت یہ کتنے نصیب والوں کا حصہ ہے کہ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی آپ روایت کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، there was a man in بنی اسرائیل and اللہ سبحانہ و تعالیٰ gave him the life of 200 years، 200 سال کی اسے زندگی ملی، مگر اتنی لانگ جرنی آف لائف میں he commits bad deeds، گناہوں والی زندگی گزاری، ساری زندگی 200 سال 200 years in bad deeds and sins in disobedience of Allah subhanahu wa ta'ala۔ اب because of that particular life the people of Bani Israel hated him، وہ اس سے نفرت کرتے تھے۔ when he died nobody ready to give them ghusl and kafan and gave him the grave، کوئی غسل کفن دفن کے لیے بھی تیار نہیں تھا۔ what they did کہ انہوں نے اس کی باڈی کو گھسیٹا اور گاربیج پر، گندگی کے ڈھیر پر پھینک دیا۔ 200 years بڑا گناہگار تھا نا۔ then اللہ سبحانہ و تعالیٰ send وحی to حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام that oh موسیٰ one of my bonesmen، میرے ایک بندے کا انتقال ہو گیا ہے، go there give him ghusl give him kafan and you lead نماز جنازہ of him، آپ جائیے اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائیے۔ اب try to understand موسیٰ کلیم اللہ، if حضرت موسیٰ علیہ السلام lead the namaz of any person it means ماشاءاللہ he get مغفرہ، وہ تو بخشا گیا کہ جس کو اللہ کے نبی جس کی نماز جنازہ پڑھائے۔ تو کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام went there and when he met with the people of the society they told that یا موسیٰ علیہ السلام he is a very sinful person، 200 سال گناہ کیے اس نے اور آپ اس کی نماز جنازہ پڑھانے آئے ہیں۔ you came here to give him ghusl kafan and want to lead his نماز جنازہ۔ اللہ اکبر۔ then what happened، حضرت موسیٰ علیہ السلام again asked in the court of Allah subhanahu wa ta'ala that یا اللہ عز و جل he spent his whole life in bad deeds in sins، why he get this big reward، اتنا بڑا اس کو انعام کیسے مل رہا ہے؟ تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ said او موسیٰ people of بنی اسرائیل are saying truth، یہ سچ کہہ رہے ہیں، جو بھی کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں، واقعی یہ بڑا گناہگار تھا۔ مگر سبحان اللہ، لیکن جب یہ بندہ تورات شریف کو کھولتا تھا نا، when he was reading Torah that time وَنَظَرَ إِلَىٰ اسْمِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے محبوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام محمد الرسول اللہ کا جب نام دیکھتا تھا، whenever he saw the beloved name of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم in Torah شریف قَدَعَهُ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ وَصَلَّى عَلَيْهِ،
ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پاک کو چومتا تھا. He always kissed the name of رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. اسے آنکھوں پر لگاتا تھا اور درود پاک کے نذرانے بھیجا کرتا تھا. اے موسیٰ ہمیں اس کی ادا بڑی پسند آئی ہے. مجھے یہ I love this habit. بس اسی نیک عمل کی وجہ سے میں نے اس کے سارے گناہ بخش دیے ہیں. I forgiven his all bad deeds. اور وَزَوَّجْتُهُ 70 حُورًا, میں نے اس کے نکاح کو 70 حوروں کے ساتھ کر دیا. اس کا نکاح 70 حوروں کے ساتھ کر دیا ہے. Try to understand and try to imagine 200 years of bad deeds, sins. مگر نبی پاک کی تعظیم, محبت, اللہ کو یہ عمل اتنا پسند ہے. سبحان اللہ, یہ نصیب والوں کا حصہ ہے جن کے دل میں عشق رسول ہوتا ہے. اللہ کی رحمت سے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا, اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا, محبوب کے کوچے کا ہے گدا. اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا, محبوب کے کوچے کا ہے گدا. مولا نے مجھے یوں بخش دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو نبی پاک سے محبت اور درود پاک کی کثرت, یہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے. انشاءاللہ دنیا میں بھی خیر ہونی ہے اور آخرت میں بھی خیر ہونی. محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھیں. صلو علی الحبیب.